ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم بہت ہی نیک انسان تھے، ان کا علمی مقام ہے اور ان کی خدمات ہیں جو قابل اعتراف ہیں، لیکن بسا اوقات وہ فقہی مسائل میں چوک کر جاتے ہیں۔ ایک مسئلے میں انہوں نے فقہاء احناف کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ پہلے ان کا ویڈیو کلپ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس پر بات کرتے ہیں۔ زمین کا سود، زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ دیکھیے، زمین کو کرائے پر دینا یہ مطلقاً جائز ہے اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیوں اس کو حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ہاں، ناجائز ہونے کی ایک صورت ہے، اور ناجائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زمین کو زراعت پر دے دیتا ہے اور یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اس زمین کی پیداوار میں سے یہ حصہ متعین کر کے ایک حصے کی شرط لگا دیتا ہے کہ اس متعین حصے کی پیداوار میری ہوگی، تو یہ شرط لگانا تو ناجائز ہے۔ اس کو تو تمام فقہاء احناف بھی، فقہاء کرام بھی، امام مجتہدین بھی ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ البتہ جواز کی صورت یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے فیصد کے اعتبار سے اگر کوئی حصہ متعین کر کے مالک زمین کو دے دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ اس پیداوار کے علاوہ مطلقاً ایک حصہ جو ہے وہ مالک زمین کو دے دیا جائے، 7 بوری گندم دے دی جائے، یا پھر یہ کہ ایک قیمت متعین کر کے بطور کرائے کے مالک زمین کو دے دی جائے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء احناف کو یہ فتویٰ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین کو کرائے پر دینے سے قبل جو پگڑی لی جاتی ہے، یہ پگڑی کا لین دین یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس کو فقہاء احناف بھی ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح رسید بدلنے پر جو رقم لی جاتی ہے وہ رقم بھی ناجائز ہے اور فقہاء احناف اس کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، عام طور پر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت بالاتفاق جائز ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ مالک زمین اپنی زمین کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور پھر پیسوں کے بدلے میں وہ زمین کا کرایہ سالانہ کی بنیاد پر وصول کرے۔ 20,000 روپیہ وصول کرتا ہے، 50,000 روپیہ وصول کرتا ہے، 40,000 روپیہ وصول کرتا ہے، تو یہ تو زمین کا کرایہ ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں، تو یہ تو صورت بالاتفاق جائز ہے۔ اس میں تو کسی ائمہ احناف میں سے کیا ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زمین کو کاشتکاری کے لیے دے دیتا ہے اور کاشتکار سے یہ کہتا ہے کہ اس زمین کی پیداوار میں سے آدھا حصہ میرا ہے، یعنی آدھی پروفٹ میری ہے اور آدھی پیداوار تمہاری ہے، 50% تمہارا ہے، 50% میرا ہے، یا پھر یوں کہتا ہے کہ 50% تمہارا اور 25% یہ میرا، تو یہ صورت تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک جائز ہے۔ فقہاء احناف میں سے صاحبین بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ ہے، وہ آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آپ اس پورے اختلاف کو سماعت فرمائیں۔ اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے، یعنی یہ صورت بھی جائز ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک مالک زمین اپنی زمین کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور کاشتکار سے یہ کہے کہ اس پیداوار کا آدھا حصہ تمہارا، آدھا میرا، یا 50% تمہارا اور 25% میرا، تو یہ صورت فقہاء احناف میں سے صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ اور صاحبین کے علاوہ دیگر جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تمام فقہاء کرام اس صورت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں سوائے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اور فتویٰ احناف کی طرف سے صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے، اور صاحبین کے قول پر اس لیے دیا جاتا ہے اور جواز کا فتویٰ اس لیے دیا جاتا ہے کہ حدیث
مبارکہ کے اندر اس کی صورتیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کے جواز کی روایات موجود ہیں اور اس کی نظیریں موجود ہیں۔ دیکھیے مسلم شریف کے اندر دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ جس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے وہ ایک مخصوص صورت ہے اور ایک خاص صورت ہے، اور وہ خاص صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر مالک زمین اپنی زمین کو کاشتکاری کے لیے دے دیتا ہے، اور اس کی جو زمین کا جو حصہ دریا کے کنارے واقع ہے، دریا سے متصل ہے، نہر سے متصل ہے، اس کو وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور کاشتکار کو زمین کا دوسرا حصہ دے دیتا ہے، یعنی جو حصہ دریا سے یا نہر سے دور ہے تو وہ حصہ کاشتکار کو دے دیتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے اس کو کاشتکار کو یہ کہہ دیتا ہے کہ زمین کا جو حصہ دریا سے متصل ہے اس کی پیداوار میری ہے، اور زمین کا جو حصہ نہر اور دریا سے دور ہے اس کی پیداوار تمہاری ہے۔ تو اس میں عام طور پر جو زمین دریا کے کنارے پر واقع ہے تو اس میں پیداوار کے چانسز 100% ہوتے ہیں، اور جو زمین نہر سے یعنی پانی سے دور ہے، دریا سے دور ہے، تو اس پہ پیداوار کا ہونا جو ہے نا ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس صورت میں جو کاشتکار ہے اس کو نقصان ہے، اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ وہ مالک جو کاشتکار محنت بھی کرے، جد و جہد بھی کرے، اور اس کو کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ تو اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، اور اسی صورت کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح اپنا حصہ متعین کر کے زمین کو کاشتکاری کے لیے دیتا ہے تو وہ ناجائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور کاشتکار سے پیداوار کا آدھا حصہ خود رکھ لے، آدھا حصہ کاشتکار کو دے دے، یا پھر یہ کہ 50% کاشتکار کو دے دے اور 25% خود لے لے، تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظیریں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ خیبر کی جو زمین تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دی تھی، اور یہودی اس خیبر کی زمین کو کاشت کیا کرتے تھے، اور اس زمین کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود خود رکھ لیتے تھے اور آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ زمین کو کاشتکاری کے لیے دینا، زمین کو ٹھیکے پر دینا، کرائے پر دینا، یہ مطلقاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب تو اس دنیا کے اندر حیات نہیں ہے، ورنہ ان سے بندہ بات کر لیتا کہ آپ نے کس بنیاد پر جو ہے نا زمین کی کاشتکاری کو یا زمین کو ٹھیکے پر دینے یا کرائے پر دینے کو مطلقاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب تو اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے فالوورز کی تعداد بے شمار ہے، انگنت ہے، لاکھوں کے اندر ہے۔ اگر کوئی ان کا فالوور اس مسئلے میں بحث کرنا چاہتا ہے یا اس کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں آ کر سوال کرے، انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے مستند جواب دیا جائے گا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔